حضرت ابو یعقوب رحمہ اللہ بڑے نیک اور پرہیزگار بزرگ گزرے ہیں۔ ان کا تعلق ایک شاہی خاندان سے تھا، لیکن انہوں نے دنیاوی شان و شوکت کو چھوڑ کر فقیری اختیار کر لی تھی اور اپنا زیادہ وقت اللہ تعالیٰ کی عبادت اور مخلوق خدا کی خدمت میں گزارتے تھے۔ ایک دفعہ وہ دمشق گئے۔ وہاں کچھ ایسے حالات پیش آئے کہ وہ سخت تنگ دست ہو گئے اور کھانے پینے کے لیے بھی ان کے پاس کچھ نہ رہا، لیکن انہوں نے کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانا گوارا نہ کیا اور ایک شاہی باغ میں درختوں اور پھلوں کے رکھوالی کی نوکری اختیار کر لی۔ پھل پک جاتے تو شاہی ملازم انہیں اتار کر لے جاتے۔ حضرت ابو یعقوب رحمہ اللہ نے کبھی بھی کسی پھل کو ہاتھ تک نہیں لگایا، یہاں تک کہ انہوں نے کبھی گرے پڑے پھلوں کو بھی نہیں چھوا۔ کوئی 6 ماہ بعد اس وقت کا حکمران سلطان نور الدین محمود زنگی رحمہ اللہ ایک دن باغ کی سیر کے لیے آیا۔ شاہی باغوں کا افسر بھی اس کے ساتھ تھا۔ اس نے حضرت ابو یعقوب رحمہ اللہ کو حکم دیا کہ سلطان کے لیے ایک میٹھا انار لاؤ۔ حضرت ابو یعقوب رحمہ اللہ ایک پکا ہوا انار لے آئے۔ سلطان نے اسے چکھا تو وہ کھٹا نکلا۔ سلطان نے اسے پھینک دیا۔ افسر نے حضرت ابو یعقوب سے کہا، کوئی اور انار لاؤ۔ وہ دوسرا انار لے آیا تو وہ بھی کھٹا نکلا۔ افسر نے انہیں تیسری مرتبہ انار لانے کے لیے کہا تو وہ پھر بھی کھٹا نکلا۔ اس پر باغ کے افسر کو بڑا غصہ آیا۔ وہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ ایک شخص جو 6 مہینے سے باغ کی رکھوالی کر رہا ہے، اسے یہ بھی معلوم نہ ہو کہ کون سے درخت کا پھل میٹھا ہے اور کون سے درخت کا کھٹا ہے۔ اس نے بڑے غصے کے ساتھ حضرت ابو یعقوب سے کہا کہ تم 6 مہینے سے اس باغ کی رکھوالی کی نوکری کر رہے ہو اور تمہیں اس کام کے لیے باقاعدہ تنخواہ دی جاتی ہے، لیکن تمہیں اب تک یہ معلوم نہیں کہ کون سے درخت کا پھل میٹھا ہے اور کون سے درخت کا کھٹا ہے۔ حضرت ابو یعقوب رحمہ اللہ نے جواب دیا، مجھے آپ نے باغ کی حفاظت اور رکھوالی کے لیے ملازم رکھا ہے، پھل کھانے یا چکھنے کے لیے نہیں۔ جو کام میرے ذمے ہے اس کے کرنے میں کبھی سستی نہیں باقی رہی۔ پھل تو میں نے کبھی چکھا ہی نہیں اور نہ کھایا ہے۔ سلطان نے حضرت ابو یعقوب کا جواب سنا تو ان کی پرہیزگاری دیکھ کر حیران رہ گیا۔ وہ خود بھی بڑا نیک اور اللہ سے ڈرنے والا بادشاہ تھا۔ اس نے حضرت ابو یعقوب سے پوچھا، آپ کا نام کیا ہے اور آپ کہاں کے رہنے والے ہیں؟ حضرت ابو یعقوب نے اپنا نام اور پتہ بتایا تو سلطان چونک پڑا۔ اس نے ان کا نام اور پرہیزگاری کا حال عرصے سے سن رکھا تھا۔ اب جو انہیں اپنے سامنے پایا تو ان کے ہاتھ چومے اور بڑے عزت کے ساتھ اپنے پاس بٹھایا۔